مسلمانوں میں دینی تعلیم کے اہتمام کا سلسلہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو چکا تھا۔ مسجد نبوی، دار ارقم، درسگاہ، مسجد قباء اور اصحاب صفہ کے چبوتروں پر تعلیم و تربیت کی مصروفیات اس کے واضح ثبوت ہیں۔ چوتھی پانچویں صدی ہجری کی معروف دینی درسگاہوں میں مصر کی جامعۃ الازہر اصفہان کا مدرسہ ابو بکر الاصفہانی، نشاپور کا مدرسہ، بغداد کا مدرسہ نظامیہ اور برصغیر کے دیوبند، بریلوی، ندوۃ العلماء جیسے بڑے مدارس شامل ہیں۔ وطن عزیز پاکستان بھی ان نامور ممالک میں شامل ہے جہاں بڑے بڑے مدارس ہیں جس میں دنیا بھر سے طلباء علم دین حاصل کرنے آتے ہیں۔ باب الاسلام سندھ کے ضلع مٹیاری میں تقریباً 65 سال قبل قائم ہونے والی ایک بڑی دینی درسگاہ جامعۃ العلوم اسلامیہ منصورہ بھی علم دین کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بزرگ ہستی مولانا شفیع محمد نظامانی کا 1954 میں لگایا گیا یہ پودا آج تناور درخت بن کر ہزاروں حصول علم کے لیے آنے والوں کو چھاؤں فراہم کر رہا ہے۔ مولانا شفیع محمد نظامانی نے 300 ایکڑ سے زائد رقبے پر محیط ادارہ تعمیر ملت قائم کر کے دینی علوم کے لیے جگہ وقف کر دی۔ ادارے کے قیام سے لے کر آج تک ہزاروں کی تعداد میں فارغ التحصیل ہونے والے طلباء زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ جامعۃ العلوم اسلامیہ منصورہ میں 1000 سے زائد طلباء 65 سے زائد اساتذہ کی نگرانی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ 105 سے زائد طلباء شعبہ حفظ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ خواتین کو دینی تعلیم دینے کے لیے ادارے میں 12 سے زائد معلمات تقریباً 200 بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شعبہ پرائمری گرلز میں بھی بچیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ وہ پڑھی لکھی ماں بن کر مضبوط معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ مزید تعلیم کے فروغ کے لیے میٹرک انٹر کے امتحانات بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن حیدرآباد سے دلوائے جاتے ہیں۔ درس نظامی کے ساتھ ساتھ جدید دنیاوی علوم میں انگریزی، ریاضی، سائنسی علوم اور خاص طور پر کمپیوٹر کی تعلیم دی جا رہی ہے، جبکہ تقریباً 500 طلباء کی رہائش کے لیے ہاسٹل قائم ہے جس میں کھانا پینا طلباء کو مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ ان طلباء کو طبی سہولتیں بھی فراہم کی جاتی ہیں جس کے لیے دارالشفا بھی قائم ہے۔ اس دارالشفا میں عام شہری بھی اپنا علاج کرانے آتے ہیں۔ واضح رہے کہ طبی سہولتوں کو بڑھانے کے لیے مخیر حضرات کا تعاون درکار ہے۔ یہاں پر پرائمری، میٹرک، انٹر، بی اے، ایم اے اور ان کے ساتھ درس نظامی کا 16 سالہ نصاب موجود ہے۔ اس دوران 5 سالہ کمپیوٹر کا کورس بھی کروایا جاتا ہے۔ ہاسٹل میں پورے پاکستان سے 500 کے قریب طلباء رہتے ہیں اور ان تمام طلباء کے قیام اور تعاون کا انتظام ادارہ تعمیر ملت کے ذمہ ہے۔ الحمدللہ داخلہ کے وقت لوگوں کی ایک کثیر تعداد یہاں پر آتی ہے، مگر جامعہ اپنے محدود اور ناکافی وسائل کی وجہ سے مخصوص طلباء کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک طالب علم پر ماہانہ 3000 روپیہ ہمارا خرچہ ہوتا ہے اور سال میں 36,000 روپے فی طالب علم کا خرچہ ہوتا ہے۔ میں تمام اہل خیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں آگے بڑھیں اور اپنے ذمے 1، 2، 5 حسب استطاعت طلباء کو لیں اور سالانہ ان کی اسکالرشپ دیں تاکہ یہ غریب لوگ دین کے لحاظ سے اور اپنے ملک اور قوم کے حساب سے ترقی کر سکیں۔ ادارے میں پڑھنے کے شوق کو برقرار رکھنے اور مزید اس شوق کو بڑھانے کے لیے لائبریری کی سہولت موجود ہے جس میں 12,000 سے زائد کتب ہیں۔ جامعۃ العلوم اسلامیہ کے زیر اہتمام 40 سے زائد دیہاتوں میں ناظرۂ قرآن پاک اور پرائمری تعلیم کے مکتب کھولے گئے ہیں جہاں 1500 سے زائد طلباء علم کے سمندر سے سیراب ہو رہے ہیں۔ شعبہ تخصص فی الفقہ دارالافتاء کی سہولت کے ساتھ ساتھ دعوت تبلیغ کے سلسلے میں 36 سے زائد مقامات پر جمعے کے خطبات جبکہ 10 سے زائد مقامات پر قرآنی محبت کو مضبوط کرنے کے لیے درس قرآن منعقد کیے جاتے ہیں۔ جامعہ منصورہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق، الفت و محبت کو اجاگر کرنے کے لیے سیرت النبی کے جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرب و جوار کی 55 مساجد میں تراویح کے لیے حفاظ اکرام کو بھی بھیجا جاتا ہے۔
दारुल उलूम में 65 से जायद असातिज़ा इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। 30 से जायद अफराद पर मुश्तमिल अमला दीगर फ़राइज़ की अंजामदही के लिए तैनात है। शहरी हंगामों, शोर शराबे की ज़िंदगी से दूर पुरफ़ज़ा मकाम पर इस दरसगाह में तलबा बिला तफरीक निसाबी गैर निसाबी सरगर्मियों, अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, सिंधी और फ़ारसी ज़बान में तकारीर, बैतबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं और ज़हनी जिस्मानी सलाहियतों को बढ़ाते हैं। 9/11 के बाद दीनी तालीम के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करने वाले मदारिस और तालीमी इदारों को दहशतगर्दी की अलामत समझा जाने लगा। जामियातुल उलूम इस्लामिया मंसूरा ने इस हवाले से अपना मस्बत किरदार अदा किया और इस्लामी तालीमात और इस्लाम का असल चेहरा दुनिया को दिखाया। जामियातुल उलूम इस्लामिया मंसूरा उन चंद इदारों में शामिल है जो एक वसी क़ताए अराज़ी रखता है, जिसमें खेती बाड़ी फार्मिंग की जाती है और इदारे के सालाना 30 मिलियन अखराजात में से 40 से 50% अखराजात इसी ज़रई ज़मीन से हासिल होने वाली रकूम से किए जाते हैं, जबकि बकिया अखराजात इदारे के ट्रस्टी हजरात की कोशिशों और मुखय्यर हजरात के ताउन से मुकम्मल होते हैं। 1988 में हमने 24 एकड़ आमों का बाग लगाया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तरह से कामयाब है। मज़ीद इदारे ने फ़ैसला किया कि मज़ीद बागात को लगाया जाए, तो हमने 20 एकड़ मज़ीद आमों का बाग लगाया है और इस 21 एकड़ लीमों का बाग लगाया है और 8 एकड़ पर फालसे का हमने बाग लगाया है। पहले 7 एकड़ खजूर का बाग था, मज़ीद 7 एकड़ हमने खजूर का बाग लगाया है। तो इदारा तामीर मिल्लत का जो मदरसा है उनके लिए 65 साल से जायद अरसे से दीनी उलूम की रोशनी फैलाने वाले इस इदारे को अपनी खिदमात के दायरे कार को बढ़ाने के लिए शोबाए तजवीद व क़िराअत के क़याम, लाइब्रेरी के लिए मज़ीद कुतुब की फरहमी, फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, कैरियर काउंसलिंग, रिसर्च एंड लीडरशिप डेवलपमेंट का क़याम, ऑडिटोरियम की तामीर, असातिज़ा के लिए रहायशी मकानात, जामिया के लिए मुस्तक़ली साउंड सिस्टम की तनसीब, डेयरी फार्म की तोसी और अलमंसूरा इस्लामिक मीडिया के लिए मुकम्मल सामान की फरहमी जैसे उमूर को मुकम्मल करने के लिए फ़ंड की बेहद ज़रूरत है। इस कार खैर में आप हजरात का ताउन दरकार है। यकीनन अल्लाह ताला कार खैर में हिस्सा डालने वालों को और उनके वालिदैन और मरहूमीन को बेहद अजर व सवाब से नवाजता है। मेरे आका अब नज़रे करम